اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من احب حسینا فقد احب اللہ وعلی من ابغض حسینا فقد ابغض اللہ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث سے مبارکہ ہے، جو بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو بھی حسین سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے محبت کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے بغض رکھ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محبت حسین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفرت حسین پائی جاتی ہے۔ محبت حسین کے بھی مرحلے ہیں کہ ان چیزوں سے پہچان ہوتی ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے۔ عزاداری محبت حسین کی نشانی ہے، مجلسوں میں شرکت کرنا محبت حسین کی نشانی ہے، فرش عزائے حسین کا اہتمام کرنا محبت حسین کی نشانی ہے۔ عزاداری کے اہتمام کرنا محبت حسین کی نشانی ہے، نوحہ اور بکا اور ماتم محبت حسین کی نشانی ہے۔ ان چیزوں میں رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کی نفرتیں ہیں جو رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر مجلس امام برپا ہونے میں رکاوٹ ڈالی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر محبت حسین نہیں پائی جاتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ محبت حسین میں ایک دوسرے سے مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ عزاداری کے معاملے میں اگر فرش ماتم بچھا رہے ہیں، فرش مجلس بچھا رہے ہیں، فرش عزائے حسین بچھا رہے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ محبت حسین میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، محبت حسین میں ہم سب مل کر کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات بھڑک جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہم آ جائیں۔ آپ کو ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مولا حسین کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ آپس میں تفرقہ ہو جائے، ہماری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، ہماری وجہ سے یہ نہ ہو کہ لوگوں کے اندر رنجشیں پیدا ہو جائیں۔ فرش عزائے حسین پہ آنے والا ہر زائر، ہر عزادار، ہر ماتمدار، ہر پرسادار محترم ہے، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ آج شب جمعہ ہے،
جیسے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ میں آیا ہے کہ جب لوگ پنجتن پاک چادر زہرا کے اندر آئے تو فرشتوں نے اللہ سے یہی سوال کیا تھا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ حدیث قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہوں گے۔ گردن آپ کا ہلانا ہمیں ساری سمجھ میں آ گیا کہ آپ حدیث قصہ کا ترجمہ جانتے ہیں، اور ہر عزادار کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ مولا حسین سے اگر محبت ہے تو مولا حسین کا تذکرہ حدیث قصہ میں ہے، اگر مولا علی سے محبت ہے تو مولا علی کا تذکرہ حدیث قصہ میں ہے، اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو ان کا تذکرہ اس میں ہے، فاطمہ زہرا سے محبت ہے تو ان کا تذکرہ اس میں ہے۔ یہ پنجتن جب چادر میں آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہ ہوں، چادر زہرا میں جتنے ہیں سب جانتے ہیں، اس میں رسول اللہ ہے، اس میں علی مرتضیٰ ہے، اس میں فاطمہ زہرا ہے، اس میں حسن مجتبیٰ ہے، اس میں سید الشہداء ہے، سب جانتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی محبت میں یہ دنیا پیدا کی گئی تھی، اور انہی کی محبت میں اللہ نے ہر چیز پیدا کی، اور انہی کی ولایت کے اقرار کے بعد انبیاء نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے۔ یہ جو عہدے بٹے ہیں نبوت کا یا رسالت کا، یہ علی کی ولایت کے اقرار کے بعد بنے ہیں، سب جانتے ہیں، فرشتے انہیں جانتے ہیں، انبیاء انہیں جانتے ہیں، مرسلین انہیں جانتے ہیں، ساری کائنات پنجتن کو جانتی ہے، لیکن جب پنجتن ایک ساتھ چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو نور جب نور سے مل جاتا ہے تو ہمیشہ کے پہچاننے والے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں ہے کون؟ پوچھتے ہیں ہے کون اس میں؟ جبکہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو سب جانتے ہیں، اس لیے کہ آدم بھی جانتے تھے، آدم کی زبان پہ آیت ہے نا کہ توبہ جب آدم نے کی تو انہی الفاظ میں کی تھی کہ پروردگار تو محمود یہ محمد، تو اعلیٰ یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین۔ جب پہلا نبی جانتا ہے، سب جانتے ہیں، سب کو نبوت اسی پہ ملی ہے کہ ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے، تو جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو سب پہچانتے ہیں، لیکن جب یہی چادر میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں ہے کون؟ تو یہاں پہ اللہ سب کو الگ الگ تعارف نہیں کراتا کہ اس میں محمد ہے، اس میں علی ہے، اس میں فاطمہ، اس میں حسن، اس میں حسین، نہیں، ایک ذات کی ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، تو جب اہل بیت جو ہے پنجتن ایک چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو ایک طریقے سے ان کی پہچان کروائی جاتی ہے، ایک ذات سے ان کا جو تعارف کرایا جاتا ہے وہ فاطمہ کا ہے۔ ایسے ہی ہم جب مجلس اعلیٰ سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ہوتے ہیں تو کوئی باقر ہے، کوئی صادق ہے، جس کا جو نام ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جب فرش ادائے حسین پہ آ جاتے ہیں تو سب عزادار حسین ہوتے ہیں۔ جب ہم باہر تھے تو کوئی حیدر ہے، کوئی علی ہے، سلیم ہے، کلیم ہے، یہ سب الگ الگ ہیں، وہ ہمارا بیٹا، وہ ہمارا باپ، وہ ہمارا چچا، وہ ہمارا بھتیجا، یہ ہمارے ماموں، وہ ہمارے بھانجے، یہ ہمارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ ہمارے دوست، یہ تمہارے دوست، یہ سب باہر کی زندگی میں تھا، لیکن جب مجلس حسین میں آ گئے اور فرش ادائے حسین پہ بیٹھ گئے تو اب بھائی بھائی نہیں رہا، باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، جتنے ہیں سب عزادار حسین ہیں، اور جب عزادار حسین ہیں تو ان کی نسبت حسین سے ہے، یہ محترم ہو گئے۔ اب ان کی شان میں گستاخی نہ ہو،
اب انہیں لڑایا نہ جائے، اب انہیں بہکایا نہ جائے، اب انہیں ایک دوسرے سے دور نہ کیا جائے، نفرتیں نہ بانٹی جائیں، لوگوں کی نگاہیں نہ اٹھائی جائیں۔ فرش عزائے حسین کا احترام کرتے ہوئے ہم محبت کا پیغام دیں۔ عزاداری امام میں ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں مجلس امام برپا ہو تو امام سے اگر محبت ہے تو اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی دشمنی، یہ سب چھوڑ دیجئے محبت حسین میں، اس لیے کہ آپ فرش عزائے حسین پہ ہیں۔ جتنے بیٹھتے ہیں سب کی حاضری لگتی ہے، جتنے فرش عزائے حسین پہ بیٹھتے ہیں سب کی حاضری لگتی ہے امام کی بارگاہ میں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں ان کی بھی حاضری ہے، یہ جوان بیٹھے ہیں ان کی بھی حاضری ہے، یہ بوڑھے بیٹھے ہیں ان کی بھی حاضری ہے، سب کی حاضری ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو عزت دیتے ہیں اور کسی کو عزت نہیں دیتے۔ بچوں کو چاہے جیسے ڈانٹ دیا اس لیے کہ چھوٹے ہیں، اپنا ہم صنف ہے اس سے الگ بات ہو گئی، بزرگ ہے تو اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ فرش عزائے حسین کی قدر و منزلت و فضیلت عظمت سمجھتے ہوئے ہر ایک کو برابر سمجھنا چاہیے، ہر ایک کی حاضری لگتی ہے۔ واقعات ملتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ جتنے بھی میری مجلس میں آئے ہیں سب کی حاضری لو، سب کے نام لکھو۔ سب کے نام لکھے گئے۔ ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے بچے بیٹھے تھے۔ اب بچے تو بچے ہیں، ادھر ادھر دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، توجہ اتنی دیں گے نہیں۔ ایک عالم مجلس پڑھ رہا تھا اور سامنے بچے بیٹھے تھے، شرارت کر رہے تھے۔ اب اسے بہت عجیب لگا کہ ہماری مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ سویا، خواب میں دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے، امام حسین السلام بھی تشریف فرما ہے، مولا کہتے ہیں جناب عباس سے کہ جتنے حاضر ہیں سب کے نام لکھو۔ سب کے نام لکھے گئے۔ بعد میں مجلس جب تمام ہو گئی تو مولا کی بارگاہ میں لسٹ پہنچی کہ اتنے لوگ آپ کی مجلس میں آئے تھے۔ مولا نے سب کے نام دیکھے، اس میں بڑے بڑوں کے نام تھے، جوانوں کے نام تھے، بچوں کے نام جو ہے گول۔ کہا وہ دو بچے جو سامنے بیٹھ کے شرارت کر رہے تھے ان کا نام نہیں لکھا؟ کہا انہوں نے توجہ نہیں دی، ان کا نام کیا لکھا جائے؟ ان لوگوں کے نام نہیں لکھے گئے، سب کے نام ہیں۔ امام نے لسٹ دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کی نگاہ فقط اس فرش عزا تک تھی، جب تک مجلس ہوئی تب تک کی تھی کہ بچے شرارت کر رہے تھے، یہ آپ نے دیکھا۔ لیکن جب مجلس تمام ہو گئی اور حصہ بٹ گیا اور لوگ کھا پی کے جیسے کاغذ ادھر ادھر پھینک کے چلے جاتے ہیں، کہا یہی بچے تھے جو بعد میں ان کاغذوں کو اٹھا کر صفائی کر رہے تھے کہ امام بارگاہ میں گندگی نہ ہو، فرش عزا جہاں بچھا ہے وہاں جو ہے غلاظتیں نہ ہوں۔ یہی بچے تھے جو کپ کی پیالے اٹھا اٹھا کر جو ہے ہٹا رہے تھے کہ یہاں گندگی نہ ہو۔ کہا ان کا بھی نام لکھو، جیسے سب نے حصہ لیا ہے ایسے ان بچوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ تو فرش عزائے حسین وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری حاضری لگتی ہے۔ حاضری لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے محبت بانٹیں، نفرت نہ بانٹیں۔ ایک صلوات ور محمد علیہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ کربلا کے اس کاروان کو یاد کیجئے جو مدینے سے چلا تھا اور کربلا پہنچا تھا۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں اور ہر فکر کے ہیں اور ہر جذبے کے ہیں، ہر عقیدے کے ہیں، ہر عمل کے ہیں، ہر ایمان کے ہیں، لیکن ان لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا
تھا کہ تم ہم سے آگے کیوں نکلنا چاہتے ہو, کیا تم آگے بڑھنا چاہتے ہو, ہمیں پیچھے کیوں کر رہے ہو, کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ نہیں. جب راہ حسین پہ چلا جاتا ہے تو سب اپنے اپنے جذبے کے اعتبار سے نہیں چلتے, بلکہ مولا کے اشارے سے چلتے ہیں. جدھر جدھر مولا جائیں گے ادھر ادھر ہمیں جاننا ہے, جو جو مولا کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے. یہاں پر ہمارے جذبے نہیں کہ ہم یہ کریں گے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے, اور ہم ایسا کریں گے, آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے. نہیں, جب مولا سے محبت ہوتی ہے تو مولا کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, محبت وہی جو امام کی راہ میں کام آ جائے, جو امام کے پیغام کو نشر کرنے میں کام آ جائے, جو مقصد حسین سمجھنے میں کام آ جائے, جو کربلا کو حقیقی معنوں میں پھیلانے میں سمجھ میں آ جائے. محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ حسین جو کچھ چاہ رہے تھے ہمیں وہ کچھ کرنا ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ کربلا جس کے لیے وجود میں آئی ہے اس کو یاد رکھنا ہے. کربلا کے لیے حسین کیوں نکلے یہ ہر عزادار کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. جو جو حسین سے محبت کرتا ہے, سب ایک درجے پہ نہیں آ سکتے, سب کے عقیدے, عمل, جذبے الگ الگ ہیں, لیکن سب کی راہ ایک ہونی چاہیے, سب کا طریقہ ایک ہونا چاہیے. اب وہ راہ حسین ابن علی ہے. اس راہ پہ چلنے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی, اس راہ پہ چلنے کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا ہوگا, اپنے کو تیار کرنا ہوگا. اہل بیت اطہار سے جن جن لوگوں نے محبت کی ہے وہ امام کے طریقے پہ چلے ہیں. کہیں یہ نہیں آیا کہ نہیں ہم یہاں نہیں مانیں گے. یہ ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنے کو ہمیشہ مومن سمجھتے ہی نہیں, ہم اپنے کو ہمیشہ عزادار سمجھتے ہی نہیں, ہم اپنے کو ہمیشہ پرسے دار سمجھتے ہی نہیں, ہم اپنے کو ہمیشہ ماتم دار سمجھتے ہی نہیں. جب اعلان ہوا تب سوچیں گے ہم عزادار ہیں, جب ماتم کیا تب سمجھیں گے ماتم دار ہے, جب کہیں اعلان مجلس ہوا تب سمجھیں گے کہ ہاں ہم بندے مومن چلیں. ورنہ زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو عزادار سمجھنا چاہیے, آپ کو خود کو مومن سمجھنا چاہیے, آپ کو امام کا غم گسار سمجھنا چاہیے, آپ کو پرسادار سمجھنا چاہیے. زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارا کاروبار ہے تو یہاں پہ بھی حسین یاد رہے, یہاں پہ بھی اہل بیت یاد رہے. ہم سفر میں ہیں تو امام یاد رہیں, ہم گھر میں ہیں امام یاد رہیں, ہم بازار میں ہیں امام یاد ہوں, ہم کاروبار میں ہوں امام یاد ہوں. کیا ایسے یاد کیا جاتا ہے؟ کتنے ہیں جو ایسے یاد کرتے ہیں امام کو؟ اگر ایسے امام یاد ہوں تو نماز وقت پر ہوگی, اگر ایسے امام یاد ہوں تو تلاوت قرآن روز ہوگی. بھئی امام کی حدیث ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر بندہ مومن سے یہ وعدہ لیا ہے, یہ عہد لیا ہے کہ روزانہ کم از کم 50 آیات قرآن کریم پڑھیں گے. 50 آیت روزانہ پڑھیں گے. بندہ مومن سے اللہ کا یہ وعدہ ہے, یہ پرومس ہے, یہ عہد ہے کہ بندہ مومن روزانہ کم از کم 50 آیت کریمہ پڑھیں گے. اپنے وعدے کو کب پورا کریں گے؟ جو اللہ سے لے کر آئے ہیں. آپ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے ہیں. چھٹے امام یاد دلا رہے ہیں کہ بندے مومن کا اپنے خدا سے وعدہ ہے. اہل بیت کے اگر چاہنے والے ہو تو اہل بیت تمہیں خدا سے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلا رہے ہیں. اگر اہل بیت والے ہو تو کم از کم روزانہ 50 آیتیں پڑھنی چاہیے.
تو زندگی کے ہر مرحلے میں محبت اہل بیت ہو، جذبہ اہل بیت ہو، فکر اہل بیت ہو، راہ اہل بیت ہو، اگر یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہے تو ہمیشہ ہم عزادار ہیں، ہمیشہ ہم پرصدار ہیں، ہمیشہ ہم ماتمدار ہیں، ہمیشہ ہم غم گسار ہیں۔ لیکن ہم نے پارٹ ٹائم بزنس سمجھ لیا ہے، ادھر فارغ ہوئے تب یہ کرنا ہے، ادھر کام ختم ہوا تب یہ کام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی محبت کو حسین سے بڑھائیے۔ آپ کو فرش ادائے حسین پہ آنا نصیب ہوا ہے، خدا کا شکر کیجئے، اور یہ فرش ادائے حسین پہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے، پروردگار یہاں تک لایا، تیرا شکریہ ہے، اب یہاں سے ہمیں مقصد حسین پہ لے جانے کی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ ایسے چاہنے والے تاریخ میں ملے ہیں کہ بغیر امام کے کچھ نہیں کرتے۔ آج کل کی زندگی تو بڑی عجیب ہے نا، تھوڑا سا پروفٹ ملا ہم اپنے بھائی کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا سا کہیں فائدہ دکھا ہم چیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا سا کہیں فائدہ دکھا ہم لڑانے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا سا کسی نے پیسہ دکھلایا اتنا ہمارا یہ کام کر دو، ہاں ہم انجمن بانٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم فرش ادائے حسین کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا سا ملنے کے لیے اگر کہیں سے امید جگی تو ہم بدل گئے، ہم لڑانے کے لیے تیار ہیں، غیبت کے لیے تیار ہیں، منافقت ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تفرقے کے لیے تیار ہیں، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، حصہ بڑھ کر ان سے بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہے، ان کا ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں، ہماری مجلس کیسی ہے ان کی مجلس کیسی ہے، تھوڑا سا کہیں سے دکھا ہم تیار ہو گئے۔ امام کا چاہنے والا ایسا نہیں کرتا۔ امام کے چاہنے والے کے سامنے اگر بڑی بڑی پوسٹ بھی آئی ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتا، بغیر امام کے قدم نہیں بڑھاتا، اور جو امام کے بغیر قدم نہیں بڑھاتے، امام ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ امام کا چاہنے والا علی ابن یقطین ایسا چاہنے والا ہے کہ ہارون جو ہے منسٹری دے رہا ہے، عہدہ دے رہا ہے، وزارت کا منسٹر بنا رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج یہ جو عزاداری ہو رہی ہے لاک ڈاؤن میں، اس میں جو نام نہاد شیعہ لیڈر ہیں ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے، انہی کی وجہ سے زیادہ بربادی ہوئی ہے۔ سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، قوم کا فائدہ کس نے دیکھا؟ دین اور مذہب اور اسلام کا فائدہ کس نے دیکھا؟ عزاداری کے لیے کس نے کام کیا؟ سب اپنے فائدے میں لگے ہیں۔ دوسری قوموں میں ہزار 500 لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، یہاں ہم ہیں کہ بس 5 آدمی کی اجازت دے دیجئے، 5 آدمی کی۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے ہم بکنے کے لیے تیار ہیں۔ علی ابن یقطین ہارون رشید جو ہے وہ عہدہ دے رہا ہے، وزیر بنا رہا ہے، وزیر بنانے کے لیے تیار ہے۔ علی ابن یقطین امام کی بارگاہ میں آئے، مولا ہارون ہمیں یہ پوسٹ دے رہا ہے، آیا آپ کی رضا ہے؟ آپ اجازت دیتے ہیں میں یہ عہدہ قبول کر لوں؟ آج اگر یہ عہدہ بٹھنے لگے تو کتنے ہیں جو اپنے امام سے پوچھیں گے؟ سب سے پہلے تو لوگ اپنے امام جماعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، دیتے کتنا ہیں اور روب کتنا جھاڑتے ہیں، اور اس کے بعد سارا محلہ جو ہے اس پہ ڈرا رہتا ہے کہیں کچھ کام نہ بگاڑ دیں۔ علی ابن یقطین امام کی بارگاہ میں
مولا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کا دیا ہوا عہدہ قبول کروں؟ امام نے فرمایا کہ ایک شرط کے ساتھ عہدہ قبول کروں. شرط یہ ہے کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے کوئی مصیبت لے کر آئیں گے، کوئی کام لے کر آئیں گے، کوئی حاجت لے کر آئیں گے، تو ان کی حاجت روائی کرنا ہے. یہ عہد کر لو اور اس کی وزارت قبول کر لو. تمہارے رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا چاہنے والا مصیبتوں سے بچ جائے گا، پریشانیوں سے بچ جائے گا، اسے تمہاری ذات سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. آج جو لوگ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں ان کی ذات سے تشیع کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اپنی قوم کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے علاوہ بدنامی کے. آنا چاہیے تھا امام بارگاہ میں، جا رہے ہیں وہاں. یہ قوم کا فائدہ ہو رہا ہے یا قوم کی بدنامی ہو رہی ہے؟ امام آپ اجازت دیتے؟ کا اجازت ہے، ایک کنڈیشن ہے، جب بھی ہمارا چاہنے والا آئے اس کی حاجت روائی کرنی ہے، اس کے کام کو حل کر دینا ہے، اس کے مسئلے کو آسان بنا دینا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. امام جب بھی کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں یا امام کی راہ پہ جب کوئی چلتا ہے تو امام اس سے غافل نہیں ہوتے، امام اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب علی ابن یقطین کو عہدہ مل گیا، اب وزارت پہ فائز ہو گئے، وزیر بن گئے، تو کچھ لوگوں نے ہارون سے شکایت کی کہ کسے بنایا ہے، یہ تو اپنا ہے ہی نہیں. کہا کیسے؟ کہا سب وضو یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتا ہے. سب کے وضو کا طریقہ الگ ہے، اس کے وضو کا طریقہ الگ ہے، یہ تو اپنے مسلک پہ ہے ہی نہیں، کسے بنا دیا؟ اب ہارون نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے، اگر امام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو گے تو جان کی سلامتی ہے، قوم میں عزت ہے، تمہاری شہرت ہے، تمہاری حفاظت ہے. بس شرط یہ ہے کہ امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. ادھر علی ابن یقطین کی شکایت دربار میں گئی کہ یہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے، اس کا وضو سرکاری وضو ہے، یہ امام والا وضو نہیں کرتا. تو ہارون نے کہا ہم دیکھیں گے. جب بات دیکھنے کی آئی تو امام نے علی ابن یقطین تک اپنا میسج پہنچوایا کہ جیسے وضو کرتے آئے ہو آج ایسے وضو نہیں کرنا ہے، آج طریقہ بدل لو، آج ایسے کرو جیسے سب کرتے ہیں. اب حکم امام آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں ہم تو ایسے کرتے آئے ہیں، ہم نہیں بدلیں گے. امام والا امام کی اطاعت کرتا ہے، مصلحت امام جانتا. امام کا حکم آیا وضو کا طریقہ بدل دو، انہوں نے آج وضو کا طریقہ بدل دیا. اب جب وقت نماز آیا، علی ابن یقطین وضو رہے تھے، ہارون جو ہے کہیں سے چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا طریقہ وضو تو وہی ہے جو سرکاری ہے. تو علی ابن یقطین نے جو شکایت کرنے آئے تھے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ہمارے طریقے سے وضو کر رہا ہے، عجب نہیں تم لوگ کیوں اس کی دشمنی رکھتے ہو. جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو امام نے دوسرا میسج بھیجا کہ علی ابن یقطین اب وضو ویسے کرو جیسے ہم کرتے تھے. یہ واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ امام مصلحت جانتا ہے. اگر ہم نے نائب امام کی تقلید کی ہے تو مصلحت وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. یہاں کرنے کی بات نہیں، ہم ایسے کرتے آئے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، اگر امام پہ تمہارا عقیدہ ہے، بھروسہ ہے، امام کو امام مانتے ہو تو مصلحت امام جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ایک صلوات اور محمد آج اگر ہمیں ایسے موقع ملا ہے تو یہ بھی غنیمت سمجھیے، اسے بھی غنیمت سمجھیے. آنے والے دور ہر زمانے میں جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے تکلیفوں سے ہی گزرے ہیں،
मुसीबतों से ही गुजरे हैं, और मुसीबतें जब पड़ती हैं तभी अहले बैत याद आते हैं। जितनी ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी, उतना आप अहले बैत से करीब होंगे, उतना अहले बैत आपको याद आएंगे। हमारा कोई मरता है तभी तो हम याद करते हैं मौला हुसैन को। खुशहाली में कितना याद कर लेते हैं। जब कारोबार हमारा अच्छा चलता है कितना मौला याद आते हैं। थोड़ा सा धंधा जो है गिरा, तस्बीह चालू हो जाती है। धंधा ऊपर है, कितनी नमाज याद आती है। थोड़ी सी गिरावट आई, अल्लाह याद आने लगता है। हमेशा जो है गुर्बत में, तन्हाई में, तकलीफ़ों में, इम्तिहान में अहले बैत ज़्यादा याद आते हैं। और अहले बैत हमेशा अपने चाहने वाले को मुश्किलों से निकालना जानते हैं, आसानियाँ फराहम करना जानते हैं, इनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, इनको जो है इनकी हिफाजत के इंतज़ामात करते हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने हैं सब मकसद इमाम में शामिल हैं। छोटा हो तो वो भी मकसद इमाम में शामिल है, जवान हो तो वो भी मकसद इमाम में शामिल है, ज़ईफ़ है तो वो भी मकसद इमाम में शामिल है। जितने जानिसारे हुसैन हैं सब हुसैन से इजाज़त के बाद ही मैदान करबला में गए हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने ख्वाहिश से नहीं, हम आगे बढ़ जाएं ये नहीं, पहले इजाज़त लो मौला से, उसके बाद जाओ। जितने शुहदाए करबला हैं हर एक इमाम से इजाज़त लेने के बाद गया है, कोई बगैर इमाम की इजाज़त के नहीं गया। और बाद इजाज़त के लिए तड़प रहे हैं। उन तड़पने वालों में जनाब कासिम भी हैं, उन तड़पने वालों में औनो मोहम्मद भी हैं, उन तड़पने वालों में मौला अब्बास भी हैं। जनाब कासिम 13 साला भतीजा बार बार अपने चचा की बारगाह में आ रहा है, चचा जान इजाज़त दे दीजिए। इमाम फरमाते हैं तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें देखता हूँ तो अपना भैया याद आता है। कासिम तुम्हें कैसे मैं इजाज़त दे दूँ। कासिम है कि तड़प रहे हैं, हुसैन है कि अपने भतीजे को अभी कह रहे हैं कि तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने भाई को याद करता हूँ, तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ। अज़ीज़ान गिरामी वो वक्त आया कि कासिम बैठे हुए हैं और तड़प रहे हैं, कैसे इजाज़त लूँ चचा जान से। एक मर्तबा याद आया कि मेरे बाबा ने जो है मेरे बाजुओं में कुछ तावीज़ बांधी थी और कहा था कि कासिम जब मुश्किल आ जाए तो इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना और इस पे जो कुछ लिखा होगा उस पे अमल कर लेना। अदादारों कासिम पे जब वक्त मुसीबत आई कि इजाज़त नहीं मिल रही थी तो तबाजू से तावीज़ को खोला और खोलने के बाद देखा बाबा ने लिखा था, अरे कासिम करबला के मैदान में हम तो ना होंगे, तुम मेरे भैया पे जान निसार कर देना। लो खुशी खुशी कासिम अपने बाबा का नामा लेकर चचा की बारगाह में पहुंचे। ए चचा जान, ये देखिए मेरे बाबा की तहरीर है, ये मेरे बाबा का खत है, ये मेरे बाबा की बांधी हुई तावीज़ है। हुसैन ने खत लिया, तावीज़ को देखा, भाई का ज़माना याद आया, अपने भतीजे को गले लगाए। चचा भतीजे बहुत देर तक रोते रहे। अदादारों, हर जानिसार की रुखसती अलग है। हुसैन सबको विदा करते रहे, लेकिन हुसैन अपने भतीजे को इजाज़त देते हुए सीने से लगाकर ऐसा रोए कि चचा भतीजे को गचका गया।
اے عزادارو یہ چچا بھتیجے کی محبت کربلا کے میدان میں ہے. بھتیجے کو تیار کیا, تیار کر کے میدان کارزار میں بھیجا. لو یہ حسن کا بیٹا کربلا کے میدان میں اپنے بابا کی نمائندگی کر رہا ہے. کربلا کے میدان میں ہر جانثار نے قربانی دی. عزادارو ارزق شامی کے بچوں کو جو ہے قاسم نے فنار کر دیا. ارزق شامی غصے میں آیا, اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. یہ حسن کا لاڈلا لڑتا رہا. ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں گھرا. اے عزادارو حسین منظر کو دیکھ رہے ہیں. حسن کا لاڈلا, حسین کا بھتیجا قاسم جو ہے زمین کربلا پہ گرا. چچا اور بھتیجے کی محبت کربلا میں دیکھیے گا. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے امام وقت جو ہے نصرت کے لیے کیسے آتے ہیں. ادھر بھتیجے نے آواز دی, ادھر چچا دوڑے ہوئے پہنچے, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے. حسین کا اس عالم میں جانا تھا. ادھر کی فوجیں ادھر بھاگی, ادھر کی فوجیں ادھر بھاگی. اے عزادارو کربلا کا ہر جانثار شہید ہوا, لیکن جیسی شہادت کربلا کے میدان میں حسین کے بھتیجے کی ہوئی, حسن کے بیٹے کی ہوئی, ایسی شہادت کسی کی نہ ہوئی. سب کی لاشیں وفات کے بعد پامال ہوئی, لیکن قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے زندگی میں پامال ہو گئے. لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. چچا پہنچا, زمین کربلا پہ بیٹھا, ایک چادر بچھائی, لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, گٹھری بنائی, لے کر آئے, خیمے کے در پہ لا کے رکھا. اے عزاداران حسین سب کا دو لاشا آیا, قاسم کا لاشا نہیں بلکہ لاش کے ٹکڑے آئے. دل چاہتا ہے عرض کر دوں, اے مولا آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارشیں ہوئی تھی. کربلا کے میدان میں آپ کے بچے پر ٹاپوں کی بارشیں ہوئیں. حسین لاشا لا کر رکھتے ہیں, ایک طرف اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کے پامال لاشے کے ٹکڑوں کو رکھا, درمیان میں بیٹھے. پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, ہم سب کی حاضری کو قبول فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما. جہاں جہاں عزاداری امام ہو رہی ہے پروردگار ہر عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان عزا جہاں جہاں جس شکل و صورت میں ان کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک